بات ختم. اذان ہو گئی رائن. میں نے حضرت نافع ایک بزرگ تھے گجرات کاٹھیا واڑ میں، ان کا پڑھا کہ وہ بافندہ کا کام کرتے جس کو ہم جرائے کہتے ہیں، کپڑا بنتے مگر تھے ولی اللہ. جب اذان ہوتی تھی نا، بے شک ایک دھاگا رہ گیا وہ کپڑا مکمل ہونے والا، اذان سنی چھوڑ کر چلے جاتے. ایک دن میرے بھائی نہیں چھوڑا، سستی ہو گئی، کہنے لگے چلو ایک آدھ رات اور مار لیتے ہیں. تو جب مسجد میں گئے تو پرانے کنویں ہوتے تھے، اس میں سے پانی نکالتے. تو حضرت نے جب ڈول اس میں لٹکایا، میرے آپ کی طرح سے نہیں تھا، وہ تو اللہ کا پیارا بندہ تھا. سزا ملی کہ اشرفیوں سے بھرا ہوا ڈول نکلا، پانی نہیں آیا، پاؤنڈ آئے سونے کے. اب اگر وہ ہوتے بے دین تو کہتے یار آج ہی تو نماز قبول ہوئی. نہ انہوں نے الٹا کیا اور سجدے میں گر گئے کہ میری گستاخی کا جواب ملا کہ اگر دنیا چاہیے تو میں نے قارون کو اتنی دی تھی لے لا، اور اگر مجھ سے محبت کرتا تھا تو جب میرا نام سن کر آ جاتا تھا، آج کیوں نہیں چھوڑا؟ جب ڈول پھر لٹکایا پانی آ گیا. تو اللہ سے ایسا تعلق اگر قائم ہو جائے نا کہ جب نماز کا وقت آ جائے آدمی بے چین کہ سارے کام چھوڑو یار، پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرو، بعد میں دیکھیں گے ساری کاروائیاں، پھر اللہ کی مہربانی سے کام بھی ہوں گے، اللہ صحیح بات ہو جائے گا، سکینیں بھی آپ کی پوری ہوں گی. نماز بنیادی ہے، اسی لیے ایک دن اسلام پر نہیں آیا جس میں نماز نہیں تھی. باقی سارے حکمات جبریل علیہ السلام حرا میں ملے، ساتھ ہی لے گئے، چشمے پر وضو کیا، آپ کو کرایا، 2 رکعت نماز پڑھائی اور فرمایا یہ ہے تیرے اور تو اس سے پہلے انبیاء کا طریقہ. اور حضور نے بھی فرمایا کہ انبیاء کی بھی آخری وصیت، جب وہ دنیا چھوڑتے نا، آخری بات جو کہہ کر جاتے ہیں وہ نماز. آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا الصلاۃ وما ملکت، پھر خاموش ہو کہ نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے زیر دست و ماتحت ان سے نیک سلوک کرنا. اگر اللہ نے تمہیں کچھ اختیار دیے ہیں، نیچے والوں کو تنگ نہ کرنا. یہ 2 ہی تو باتیں کی کہ اللہ کا بھی خیال رکھنا، ماتحت بندوں کا بھی خیال رکھنا. یہ ہے دین بھائی، جو اصل دین ہے. یہ جھگڑے اور مناظرے کوئی دین نہیں. یہ بدقسمتی سے ملا لوگ بھی فتنے کا شکار ہو گئے، پیٹ کی خاطروں میں لڑائیاں پیدا کر دیں، ورنہ کوئی بات نہیں. کوئی مسجد ہو، کوئی گروہ، میرے پاس بیٹھنے والے بچے کبھی نہیں دیکھتے کہ یہ امام بارگاہ کی مسجد ہے، یہ بریلوی حضرات کی جاتے ہیں ہر جگہ پر. میں نے کہا یار قبلہ رخ نہیں ہو، قرآن نہیں تلاوت کر رہا، آپ نے کیا لینا؟ اگر اس کا کچھ عقیدہ غلط ہے اللہ کو جواب دے. وہ آیت حدیث دکھاؤ جہاں کہا گیا کہ امام کا عقیدہ دیکھیں، کہیں نہیں یہ پابندی لگائی گئی. عقیدے سارے حضور کو پتہ تھا پیدا ہونے. نماز الگ کرنے کی اجازت نہیں ملی کہ لوگ کہیں میں اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا. یہ جو کہتا وہ شیطان کا ایجنٹ، بالکل جھوٹ بولتا. چاروں اماموں میں سے بھی کسی نے کہا نماز جو ہے جی وہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 لیکن آپ ظہرین اور مغربین کے متعلق کیا کہیں گے؟ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں سے ایٹ اے ٹائم 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. وہ میں اس کا بھی جمع کر کہہ دیتا ہوں، مگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے رہنا کہ لازمن پڑھنی ہے، وہ بھی بیوقوفی کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں. ورنہ آپ بھی ایران میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، پہلے بھی لکھتے ہیں کہ 5 وقت ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا. وہی 5 اذانیں ہیں حضور کے زمانہ امام، یہ سب باتیں انہیں تسلیم ہے. صرف زید اور ہٹ درمی سے کہ سنی یہ کرتے ہیں ہم ان کو الٹ کریں گے، یہ شروع کر دیے. مسئلہ تو صرف اتنا تھا کہ آپ کسی موقع پر اگر ظہر اثر مغرب عشاء کو سفر پر جانا چاہتے ہیں، سرکار رسالت محمد علیہ السلام کی سنت تھی کہ دن ڈل گیا اسی وقت ظہر 4 فرض پڑھ لیے، گھر میں 4 اثر پڑھ لی، شام تک فارغ. اور اگر چل رہے ہیں لیٹ کر دیا ظہر کو، اثر کے ساتھ کہیں اترے پڑھ لی. سفر، مرض، مطر، بارش ہو رہی ہے. اسی طرح شغل بھی کہ کسی دن کام کار آپ کا زیادہ مصروفیت ایسی ڈیوٹی ہے تو جمع صرف جائز تھا. یہ نہیں تھا کہ جیسے انہوں نے کر لیا کہ نمازیں 3 میں، وہ ان کی غلطی ہے. آپ اگر کبھی کبھی 2 اکٹھی بھی کر لیں کہ چلو یار سنت پر بھی عمل کریں تو آپ کا اسلام بھی نہیں خراب ہو جائے گا. اور اگر صرف آپ زور پڑھ کر آ جائیں تو بسم اللہ، کوئی نہیں روکے گا. نماز پڑھنی چاہیے، وہ ہاتھ چھوڑے گا آپ باندھ لیں، کوئی بات نہیں. صرف یہ فرق ہوگا کہ دوسری رکعت جو ہوگی یہ بھی ان کے ہاں مستحب بھی ہے. اگر کوئی عالم ہو شیعہ وہ دیکھیں سنی بھی ساتھ نہ بھی پڑھے تو کہتے ہیں نماز ٹھیک ہے. پڑھ لیں تو کیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ اور سورت ختم ہوگی دوسری رکعت میں ہاتھ اٹھا لیں گے، کوئی دعا کریں گے لمبی چوڑی جو بھی کرنا چاہتا ہے، چھوٹی کریں بڑی. یہ ہے کہ ہر آدمی
نماز میں دعا ضرور کہ قوموا للہ قانتین، یہ قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ ابن حزم بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ یار 5 نمازوں میں پڑھتے تھے، اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کوئی منسوخ نہیں، ہر نماز میں دعا تو کرنی ہے کہ دوسری رکعت میں رکوع کو جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ، کچھ مانگ لو اپنے رب سے، جو جی چاہتے مانگنا۔ یہ آپ بھی ان کے ساتھ ربنا آتنا ربنا ظلمنا پڑھ لیں، کوئی نہیں ہو جائے۔ چھوٹی باتیں بالکل رانجھا صاحب سارے گروہوں کو چاہیے کہ اپنے کے ساتھ دوسروں کے طریقے بھی بیان کرے اور بتا دے کہ اگر ان کے ساتھ پڑھنے کا اتفاق ہو یار اس طرح پڑھ لینا، کوئی اس سے قیامت برپا نہیں ہوگی، اسلام کو کوئی زیادہ نہیں آئے گا۔ دین کے یہ سارے مسئلے ہیں، صرف علم نہیں ہے پورا۔